بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسفہ حجاب میں ہمارا چوتھا موضوع عورت کی ارزش و احترام ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلام نے مرد اور خاتون کو ہر لحاظ سے برابر رکھا ہے، لیکن فقط دو طرح سے خاتون اور مرد میں فرق ہے۔ ایک یہ کہ جسمانی لحاظ سے مرد خاتون سے قوی تر ہے، مضبوط ہے۔ مرد کا جسم خاتون کے جسم سے مضبوط اور قوی ہے، اس کے بدن میں ایک صلابت پائی جاتی ہے، جبکہ خاتون ایک نرم و نازک جنس ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا فرق جو فکری لحاظ سے ہے یا ذہنی لحاظ سے، کہ بعض جگہوں پر خاتون اپنے عواطف اور احساسات کی وجہ سے بعض جگہوں پر اس کی مامتا غالب آ جاتی ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پاتی۔ بعض جگہوں پر اس کا خاتون ہونا اور اس کا رقیق القلب ہونا وہ غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ دو معمولی سے فرق ہیں جسے اسلام نے عورت اور مرد کے درمیان رکھا ہے، اور جو انسان کے لیے دونوں پہلو ضروری ہیں، سختی ہونا اور نرمی ہونا، دونوں پہلو اس کی تربیت کے لیے ضروری ہیں۔ اگر فقط سختی رہے تو پھر بھی نقصان دہ ہے، اگر صرف نرمی رہے تو وہ بھی نقصان دہ ہے۔ لہٰذا اسی لیے سختی کا پہلو مرد میں رکھا اور نرمی کا پہلو خاتون کے اندر رکھا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین نے اپنے عواطف و جذبات کا سہارا لیتے ہوئے مردوں پر خود کو برتری حاصل کر دی ہے، لیکن عورت نے اپنے احساسات اور جذبات کے ذریعے ہمیشہ مرد پر اپنی برتری کو ثابت کیا ہے۔ عورت کا اپنے آپ کو مردوں سے چھپانا اور خود کو مردوں کی ہوس کا نشانہ نہ بننے دینا، یہ عورت کے حق میں ہے، عورت کے نقصان میں نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے کہ جس کے ذریعے عورت نے اپنی ارزش و اہمیت کو، اپنے احترام کو قائم رکھا ہے۔ یہ بات عورت کے حق میں جاتی ہے کہ وہ خود کو مردوں سے چھپائے رکھے، اپنے وجود کو، اپنے بدن کو مردوں پر ظاہر نہ کرے۔ اس کی وجہ سے اس کے مقام میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی کمی نہیں آتی۔ اور اسلام نے عورتوں کو اس وسیلے سے استفادہ کرنے کی تشویق دلائی ہے۔ اسلام نے اس بات کی بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ خواتین اپنی عفت و پاک دامنی، اپنی شرم و حیا، اپنی متانت و وقار کا خیال رکھیں، اور اس حد تک رکھیں کہ اصلاً مردوں کو جرأت ہی نہ ہو کہ ان کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر دیکھیں۔ دیکھیں اسلام نے کتنا خوبصورت قانون بنایا ہے، اسلام نے کتنی ارزش دی ہے خاتون کو، اسلام نے کس طرح سے خاتون کو بتایا ہے، یہ سمجھایا ہے کہ خاتون کی قیمت زیادہ ہے، خاتون زیادہ قیمتی ہے مرد کی نسبت۔ جو چیز قیمتی ہو اسے سنبھال کر رکھا جاتا ہے، جو چیز قیمتی ہو اس کے اوپر پردے ڈالے جاتے ہیں، اس پہ کور چڑھائے جاتے ہیں، قیمتی چیزوں کو صندوقچوں میں رکھا جاتا ہے۔
بے ارزش چیزوں کو تو سر عام لایا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں عرض کروں کہ اگر آپ کسی بھی دکان پر چلی جائیں اور کوئی چیز خریدنا چاہیں تو آپ اس سے کہیں کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، تو وہ آپ کو ایک عام سی چیز دکھائے گا۔ فرض کریں کہ یہ اینک ہی ہے، یہی خریدنے کے لیے آپ چلے جائیں تو اینک وہ جو سامنے پڑی ہوں گی وہ آپ کو دکھائے، آپ کہیں کہ نہیں مجھے یہ نہیں، مجھے ایک اچھی والی اینک چاہیے، مجھے ایک بہترین اینک چاہیے، تو آپ دیکھیں گی کہ وہ دکاندار جائے گا اور اندر سے ایک کور کے اندر پڑی ہوئی اور ایک خوبصورت ترین اینک جو ہوگی اس کو پردوں میں اور الماریوں میں چھپا کے رکھا ہوگا، اور وہاں سے نکال کر لائے گا اور لا کر آپ کو دے گا کہ یہ ہے اچھی چیز۔ تو خداوند عالم جو خالق کائنات ہے، اس نے بھی یہ خاتون کو اس طرح سے پردوں میں رہنا اسی لیے کہا ہے کہ وہ ایک قیمتی چیز ہے، اور پھر اس کا فلسفہ بھی بیان کیا ہے، اور بڑے خوبصورت الفاظ میں پروردگار عالم نے ہمیں اپنی پاک کتاب میں بتایا ہے، کہا ہے کہ یہ پردہ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ عورتوں کی پاک دامنی کا پتہ چلے، تاکہ تمیز ہو جائے پاک دامن اور گندی خواتین میں، پاک دامن اور ان خواتین میں کہ جو اپنے جسموں کو بیچتی رہتی ہیں، جو اپنے مقام کا خیال نہیں رکھتی، جو اپنی ارزش کا خیال نہیں رکھتی، جنہیں اپنی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں۔ تو پروردگار عالم نے جو یہ کہا ہے کہ ہم نے اس لیے کہا ہے کہ وہ پاک دامن ہوں اور کوئی بھی ان کو اذیت نہ دے۔ اگر وہ پردے میں رہیں گی تو کسی کی ہوس کا نشانہ نہیں بنے گی، کسی کی گندی نگاہوں کا نشانہ نہیں بنے گی، اور ان کی یہ مقام و منزلت قائم رہے گی۔ تو بس پتہ چلا کہ پردہ کرنا کس لیے اتنی اہمیت کا حامل ہے اور خاتون کے لیے کیوں اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے 4 چیزیں بیان کیں۔ کہا کہ پہلی چیز کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے، کہ جتنا جتنا انسان اپنی روح کی اس پیاس کو بجھانا چاہے گا، اگر یہ بہت زیادہ عام طور پہ مل جائے گی، کھلے عام سڑکوں پر ملے گی، تو اس کی روح کی تسکین نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے عرض بھی کیا تھا کہ بادشاہوں کے ہاں ہزاروں کی تعداد میں خواتین ہوتی تھی، پھر بھی ان کی روح کی تسکین نہیں ہوتی تھی۔ پھر دوسری بات بتائی کہ خاندانی بندھن کے مضبوطی کا باعث ہے پردہ، کہ اگر خاتون بے پردہ ہو کر دوسرے نامحرموں کے ساتھ تعلقات قائم کرے تو خاندان کی بنیادیں متزلزل ہو جاتی ہیں، خاندانی بنیادیں ہل کر رہ جاتی ہیں، خاندان ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، اور نسل کا ہم نے بتایا کہ اس طرح سے انسانی نسل اس کی بقا ہی نہیں رہتی۔ یہ پردہ انسانی نسل کی بقا کا بھی ضامن ہے۔ تیسری چیز ہم نے بتائی کہ یہ خاتون کا حجاب اور پردہ معاشروں کی بقا اور استحکام کا ضامن ہے۔ معاشرے اسی وجہ سے باقی ہیں، اسی وجہ سے معاشروں میں استحکام و مضبوطی پائی جاتی ہے کہ اگر خواتین پردے میں رہ کر کام کریں تو کام زیادہ احسن طریقے سے انجام پاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہم نے بتائی کہ خاتون کا احترام اور اس کی ارزش زیادہ ہو جاتی ہے۔ جتنا جتنا خاتون اپنے پردے کا خیال رکھے گی، جتنا جتنا اپنے آپ کو چھپائے رکھے گی، ان ہوس پرست نگاہوں سے، ان گندی نگاہوں سے، ان آلودہ نگاہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے گی، اتنا ہی زیادہ خاتون کی مقام اور منزلت بلند رہے گی اور اس کا احترام معاشروں میں زیادہ ہوگا۔ پروردگار عالم ہمیں ان پردے کے احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔